بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ایمان جب درست ہوتا ہے کہ اللہ رسول کو سب باتوں میں سچا سمجھے اور ان سب کو مان لے۔ اللہ رسول کی کسی بات میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا یا اس میں عیب نکالنا یا اس کے ساتھ مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان چلا جاتا ہے۔ عقیدہ قرآن اور احادیث کے کھلے مطلب کو نہ ماننا اور اینچ پینچ کر کے اپنے مطلب بنانے کو معنی گڑنا بددینی کی بات ہے۔ عقیدہ گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان چلا جاتا ہے۔ عقیدہ گناہ چاہے جتنا بڑا ہو، جب تک اس کو برا سمجھتا رہے ایمان نہیں جاتا، البتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ عقیدہ اللہ پاک سے نڈر ہو جانا، اللہ پاک سے بے خوف ہو جانا یا نا امید ہو جانا کفر ہے۔ عقیدہ کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور اسے یقین کر لینا کفر ہے۔ عقیدہ غیب کا حال سوائے اللہ پاک کے کوئی نہیں جانتا، البتہ نبیوں کو وحی سے اور ولیوں کو کشف اور الہام سے اور عام لوگوں کو نشانیوں سے بعضی باتیں معلوم بھی ہو جاتی ہیں۔ عقیدہ کسی کا نام لے کر تو کافر کہنا یا لعنت کرنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت، مگر جن کا نام لے کر اللہ رسول نے لعنت کی ہے ان کو گناہ نہیں۔ عقیدہ جب آدمی مر جاتا ہے، اگر گاڑا جائے تو گاڑنے کے بعد، اور اگر نہ گاڑا جائے تو جس حال میں ہو اس کے بعد دو فرشتے جن میں سے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں آ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اگر مردہ ایمان والا ہو تو ٹھیک جواب دیتا ہے، پھر اس کے لیے سب طرح کی چین ہے، جنت کی طرف کھڑکی کھول دیتے ہیں جس سے ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے اور وہ مزے میں پڑھ کر سوتا رہتا ہے۔ اور اگر مردہ ایمان والا نہ ہو تو وہ سب باتوں میں یہی کہتا ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں، پھر اس پر بڑی سختی اور عذاب قیامت تک ہوتا رہتا ہے، اور بعضوں کو اللہ پاک اس امتحان سے معاف کر دیتا ہے۔ مگر یہ سب باتیں مردے کو معلوم ہوتی ہیں، ہم لوگ نہیں دیکھتے۔ جیسے سوتا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے اور جاگتا آدمی اس کے پاس بے خبر بیٹھا رہتا ہے۔ عقیدہ مرنے کے بعد ہر دن صبح شام کے وقت مردے کا جو ٹھکانہ ہے دکھلا دیا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھلا کر خوشخبری دیتے ہیں اور جہنمی کو جہنم دکھلا کر اور افسوس بڑھاتے ہیں۔ عقیدہ مردے کے لیے دعا کرنے سے، کچھ خیرات دے کر بخشنے سے اس کو ثواب پہنچتا ہے اور اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ عقیدہ اللہ رسول نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتائی ہیں سب ضرور ہونے والی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور خوب انصاف سے بادشاہی کریں گے۔ کانا دجال نکلے گا اور دنیا میں بہت فساد مچاوے گا۔ اس کے مارنے کے واسطے، اس سے قتل کرنے کے واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر سے اتریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے۔ یاجوج ماجوج بڑے زبردست لوگ ہیں، وہ تمام زمین پر پھیل پڑیں گے اور بڑا ادھم مچاویں گے، پھر اللہ کے قہر سے ہلاک ہوں گے۔ ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا اور آدمیوں سے باتیں کرے گا۔ مغرب کی طرف سے سورج نکلے گا، قرآن مجید اٹھ جائے گا اور تھوڑے دنوں میں سارے مسلمان مر جائیں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی اور اس کے سوائے اور بہت سی باتیں ہوں گی۔ عقیدہ جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت کا سامان شروع ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ یہ سور ایک بہت بڑی چیز سینگ کی شکل پر ہے۔ اس سور کے پھونکنے سے تمام زمین و آسمان پھٹ کر ٹکڑے ہو جائیں گے، تمام مخلوقات مر جائے گی اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی۔ مگر اللہ پاک کو جن کا بچانا منظور ہے وہ اپنے حال پر رہیں گے، ایک مدت اسی کیفیت پر گزر جائے گی۔ عقیدہ کہ جب اللہ پاک کو منظور ہوگا کہ تمام عالم پھر پیدا ہو جاوے تو دوسری بار سور پھونکا جائے گا، اس سے پھر سارا عالم پیدا ہو جائے گا، مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے اور وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کر سب نبیوں کے پاس سفارش کرانے جائیں گے۔ آخر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، ترازو کھڑی کی جائے گی، بھلے برے اعمال تولے جائیں گے، ان کا حساب ہوگا، بعض بے حساب جنت میں جائیں گے، نیکوں کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں اور بدوں کا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ پل صراط پر چلنا ہوگا، جو نیک لوگ ہیں وہ اس سے پار ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے، جو بد ہیں گنہگار ہیں وہ اس پر سے جہنم میں گر پڑیں گے۔
عقیدہ جہنم پیدا ہو چکی ہے، اس میں سانپ اور بچھو اور طرح طرح کا عذاب ہے۔ جہنم میں سے جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا، ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر نبیوں اور بزرگوں کی سفارش سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے، خواہ کتنے ہی بڑے گنہگار ہوں۔ اور جو مشرک ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو موت بھی نہ آئے گی۔ عقیدہ جنت بھی پیدا ہو چکی ہے اور اس میں طرح طرح کے چین اور نعمتیں ہیں۔ جنتیوں کو کسی طرح کا ڈر اور غم نہ ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ اس سے نکلیں گے اور نہ مریں گے۔ عقیدہ اللہ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر سزا دے دے یا بڑے گناہ کو اپنی مہربانی سے معاف کر دے اور اس پر بالکل سزا نہ دے۔ عقیدہ شرک اور کفر کا گناہ اللہ پاک کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا اپنی مہربانی سے معاف کر دے گا۔ عقیدہ جن لوگوں کا نام لے کر اللہ اور اس کے رسول نے ان کا جنتی ہونا بتلا دیا ہے، ان کے سوا کسی اور کے جنتی ہونے کا یقینی حکم نہیں لگا سکتے۔ البتہ اچھی نشانیاں دیکھ کر اچھا گمان رکھنا اور اس کی رحمت سے امید رکھنا ضروری ہے۔ عقیدہ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ پاک کا دیدار ہے، جو جنتیوں کو نصیب ہوگا۔ اس کی لذت میں تمام نعمتیں ہیچ معلوم ہوں گی۔ عقیدہ دنیا میں جاگتے ہوئے اللہ پاک کو ان آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ عقیدہ عمر بھر کوئی کیسا ہی بھلا برا ہو، مگر جس حالت پر خاتمہ ہوتا ہے اسی کے موافق اس کو اچھا برا بدلہ ملتا ہے۔ عقیدہ آدمی عمر بھر میں جب کبھی توبہ کرے یا مسلمان ہو جائے اللہ پاک کے یہاں مقبول ہے، البتہ مرتے وقت جب دم ٹوٹنے لگے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگے، اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ایمان قبول ہوتا ہے۔